حدیث نمبر ہے 499۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تھے تو بھیڑیں بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، دور دراز کی مسجد جامعہ جمعہ جو ہوتا ہے نا وہ جامعہ مسجد میں ہوتا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام کے اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں تھیں، پانچوں نمازوں کی جماعت کا اہتمام ہونے کے لیے کہ ہمیں دور نہ جانا پڑے مسجد نبوی تک، تو وہ اپنی مسجدوں میں نماز ادا کر لیتے تھے جماعت کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن جمعہ جو تھا وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے کیونکہ وہ جامع مسجد وہاں پہ جمعے کے لیے یہ ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ بعض روایات میں سے یہ بھی مل جاتا ہے کہ تقریباً 12 لوگ بھی ہوں تو جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اس کا تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ ہو رہا تھا اور اعلان ہوا کہ فلاں قافلہ جو تمہارا گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا، تو یہ اعلان سنتے ہی جو جمعہ پڑھنے آئے تھے وہ سب چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرمائی تھی جس میں یہ احکامات یعنی نازل ہوئے تھے کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو، حرام ہو جاتا ہے اس وقت تمہارے اوپر خرید و فروخت کرنا، یعنی جمعہ پڑھ لیں اس کے پہلے بھی حلال ہے اس کے بعد بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کے وقت میں اٹھ کے مسجدوں سے بھاگ کے آپ خرید و فروخت کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو اس وقت تقریباً 12 صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس رہ گئے تھے تو آپ نے ان کو ہی جمعہ پڑھایا، تو اس لیے کہا جاتا ہے۔ ویسے عام حالات میں یہ ہے کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تقریباً 40 لوگ ہوں جمعہ ہوتا ہے، اس طرح سے مختلف روایات سے ملتا ہے۔ تو اب وہ سارے جو تھے وہ جمعہ پڑھنے آتے تھے، ان کا حال یہی تھا کہ پسینے سے شرابور، ایسے ہی ان کے لباس آ کے جمعہ پڑھنے لگے۔ اب ایک دم زیادہ لوگ ہوں ایک جگہ پہ اور وہاں پہ پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، اے سی بھی نہیں ہے، حبس زدہ سیلن زدہ ایک بو پیدا ہو جاتی ہے اس مجلس میں جہاں پہ سب لوگ پسینے سے شرابور آ کے کپڑوں کے لباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے، اور پھر اسی لیے وہ اہتمام ہے نا جو سارے جمعے کے کہ جو اچھا لباس ہے وہ پہنے، خوشبو لگائے، غسل کرے، سرما لگائے، تیل لگائے، کنگھی کرے، سورہ کہف کی تلاوت، وہ سارے جتنے بھی جمعے کے آداب ہیں نا وہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ آپ نے لوگوں میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، آپ تیار شیار ہو کے اچھی طرح، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہم اہتمام کرتے ہیں سارے اپنی شادی بیاہوں اور تقریبات کے لیے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ سارے اہتمامات آپ کو نماز کے لیے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد جی وَخُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کریں، ٹھیک ہے۔ وضو بھی ایک زینت ہے، اپنے اعضاء کو ہم جو دھوتے ہیں یہ ہمیں زینت بخشتا ہے، اپنا دوپٹہ، اپنی چادر، اپنا لباس صاف پاک جگہ سارا کچھ یہ زینت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے فرمایا کہ غسل واجب ہے، البتہ کچھ اور روایات سے ہمیں ملتا ہے پھر جب صحابہ کرام کو یعنی اس کی عادت ہو گئی اور وہ غسل کر رہے ہیں تو پھر اس کو مستحب قرار دیں، آپ کر لیں، جو جمعہ پڑھنے جائیں گے وہ تو لازمی کریں گے اہتمام اس کا، لیکن جو خواتین گھروں میں ظاہر ہے وہ بھی بالغ ہوتی ہیں تو ان پہ غسل واجب ہے، تو کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن واجب کو ترک کرنا جبکہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مستحب عمل قرار دیا گیا۔ آپ گھروں میں بھی ویسے بھی تو نہانا ہی ہوتا ہے آپ نے 2-4 دن بعد، 1 دن بعد یا روز ہی، لیکن جمعے کے دن آپ نہائیں تو یہ سنت کا اجر آپ پائیں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فضیلت آپ حاصل کریں گے، اپنے ناخن کاٹیں، اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کریں، یہ نبی پاک کی سنت ہے جمعے کے دن، اور اس طرح آپ اپنی لائشوں کو خود سے دور کریں، پاک صاف رہیں، روز بھی آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں، یعنی صرف جمعے کو ہی یعنی آپ جتنی بھی بدبو پیدا کرنے والی چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو زائل کرنا، روز بھی زائل کریں، برش آپ روز کرتے ہیں دانتوں پہ، ٹھیک ہے، تو نہا بھی روز سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے باقی صفائیوں کا اہتمام بھی روز کر سکتے ہیں، اس کی مستحب ہے، ثواب ہے، یعنی بہتر ہے۔ تو جمعے کے دن خاص طور پہ اپنے ناخنوں کو بھی تراشا جائے، اور یہ بھی سنت ہے، ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں کہ صحابہ اکرام صحابیات نے اپنے گھر بار لٹا دیے، اپنے بچے تک کٹوا دیے اس دین کے لیے، اور ہم سے یہ ناخن نہیں کٹوائے جاتے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے بڑھائے کیوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے دین کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی۔